اتنے میں ایک مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے ایک شخص تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا نام تھا اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تلوار لے کر آئے اور آ کر اسد بن زرارہ کو کہا کہ تم نے نعوذ باللہ بے دینوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے جو ہمارے مدینہ کے بچوں کو، نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب بندے کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا نا تو پھر بندہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ کیوں جی؟ جب بندے کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا تو پھر بندہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اسید بن حذیر نے کہا کہ اصل میں تمہاری وجہ سے ان کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں ان کو مارتا، مدینہ سے نکال دیتا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گفتگو سنی اور کہا میرے بھائی بات سنو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور جس دین کی ہم دعوت دیتے ہیں اس کو آپ سنیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لیں، نہ لگے تو آپ قبول نہ کریں، کون سی آپ کو زور زبردستی ہے؟ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھی اچھا سناؤ مجھے کیا تم کلام سناتے ہو؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنایا، دین اسلام کی دعوت دی۔ اسی وقت رنگ بدل گیا اور کہنے لگے خدا کی قسم جس دین کی تم دعوت دے رہے ہو یہ دین سچا ہے، یہ قرآن بھی سچا ہے، تمہارے نبی بھی سچے ہیں۔ واپس گئے اور جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو اس دین کی دعوت دی۔ پھر وقت گزرتا گیا، نبی علیہ السلام کی تشریف لے آیا مدینہ طیبہ میں، اور انہیں قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ رات کو بھی دن کو بھی جب بھی ٹائم ملتا اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ کہاں وہ زمانہ کہ جب تلوار لے کر آئے، اور کہاں یہ زمانہ کہ نبی علیہ السلام کو آ کر اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بچہ یحییٰ وہ چارپائی پہ سویا ہوا ہے اور ساتھ گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ جو میں قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا ہے، جب میں قرآن بند کرتا ہوں اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2-3 بار ایسے ہوا، اچانک میں نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک گول دائرے میں جیسے چراغ ہوتے ہیں، پہلے وہ زمین کی طرف آ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اوپر جانا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ماجرا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسید تم قرآن پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بچے کا ڈر تھا، اس وجہ سے میں نے بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسید یہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے نا، یہ قرآن اللہ کے فرشتے سننے کے لیے آ رہے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے وہ فرشتے تمہارے گھر میں آ جاتے، تمہارا قرآن سننے کے لیے آ جاتے، اور صبح کو لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھ کے جاؤ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے آ گئے اس میں اللہ کی رحمت آ گئی۔ اور جن گھروں میں میرے بھائیوں فلمیں اور گانے چلائے جاتے ہیں، ڈرامے چلائے جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہاں شیاطین آتے ہیں، شیاطین وہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں میرے بھائیوں، نحوست و بے برکتی اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا صبح کو اٹھو اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، شام کو قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگاؤ میرے بھائیوں، تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں دنیا کے اندر بھی نصیب ہو، آخرت کے اندر بھی نصیب ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انصاص ہے، مجھے ایک بات یاد ہے کہ میں سنانا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد جناب والا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی بعد میں صحابی بنے، ان کا نام تھا سعد بن معاذ، وہ بھی تلوار لے کر آ گئے، بڑے بہادر، بڑے جرأت مند آدمی، اور کہنے لگے اسد تم نے اپنے گھر میں بے دین لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، نکالو ان کو یہاں سے،
نکالو. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی جان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, ہماری بات سن لیں, اگر اچھی لگے تو قبول کر لیں, نہ لگے تو آپ رد کر دیں. سعد بن معاذ بیٹھ گئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں اللہ نے جن کو دین کا علم بھی عطا فرمایا, دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی, قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے عطا فرمایا, اور ان کی شکل بھی نبی علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی. اسی وجہ سے غزوہ احد کے اندر جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو شیطان نے یہ خبر اڑا دی کہ نبی شہید ہو گئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن خدا کی قسم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جینا اور مرنا نبی علیہ السلام کے لیے تھا, حضور پاک کے لیے تھا. جب یہ خبر سنی تو ہوش و حواس سے اڑ گئے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نبی علیہ السلام سے ملتی تھی. جب یہ شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. فرمایا یہ مصعب ہے جو مکہ کے اندر ایک سیٹھ کا بیٹا تھا, ایک چودھری کا بیٹا تھا, امیر کا بیٹا تھا. ان کا والد اسپیشل کپڑے بنواتے, اسپیشل ان کے لیے جوتے بنواتے, ان کے لیے دور دور سے خوشبوئیں منگاتے. جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنے غیر ہو گئے, رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے, اپنے گھر سے نکال دیا. اور اب زمانہ یہ آ گیا کہ غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں, کپڑے کفن اتنا بھی نہیں ہے کہ پورے جسم کے اوپر آ سکے. سر پہ ڈالیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, اور پاؤں کے اوپر ڈالیں تو سر کھل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دو, اور میں قیامت والے دن ان کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ اللہ کے راستے کے شہید ہیں. تو مصعب بن عمیر نے فرمایا بھائی بیٹھو, قرآن سنو. سبحان اللہ. قرآن اللہ کا کلام, اس میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ دنیا کے کسی کلام کے اندر ایسی تاثیر ہے. قرآن پڑھ کے سنایا تو سعد بن معاذ کا رنگ ہی بدل گیا, دل کی حالت بدل گئی, زیر ہو گئے, نرم ہو گئے, واپس چلے گئے. لوگوں نے کہا یہ وہ سعد نہیں ہے جو پہلے گئے تھے. ان کو کہا یہ سچا دین ہے, یہ صحابی نہیں ہے, یہ جناب والا بے دین نہیں ہے, یہ سچے لوگ ہیں, ان کے نبی بھی سچے, ان کا قرآن بھی سچا. میری مانو تو سارے مسلمان ہو جاؤ. ماشاءاللہ والدہ بھی مسلمان ہو گئی, والد بھی مسلمان ہو گئے, باقی رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا, غزوہ خندق پیش آ گیا, غزوہ خندق پیش آ گیا. ویسے تو سعد بن معاذ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے, اور غزوہ بدر کے اندر بھی, غزوہ احد کے اندر بھی, لیکن غزوہ خندق میں ان کو ایک تیر لگا. تیر پاؤں کے ٹھکنے کے پاس لگا اور خون والی رگ کے اوپر لگا. رگ جاری ہو گئی, خون رکتا نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگایا اور وہاں پر سعد کو ٹھہرایا. نبی علیہ السلام خود وہاں تیمارداری کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں, بار بار سعد کی خبر گیری کرتے ہیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ آج تمہارے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے. انہوں نے جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کیا, بنو قریظہ والے, وہ کہتے ہیں کہ سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے. تو سعد نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اللہ سے غداری کی, اللہ کے نبی سے غداری کی, انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا, مسلمانوں کو مٹانے کی تدبیریں کی. تو میرا فیصلہ یہ ہے ان کے جتنے بھی بڑے مرد ہیں, جنگ کے قابل ہیں, ان کو قتل کر دیا جائے, ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے, ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے. یہ ان کی غداری کی سزا ہے. تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد آج جو فیصلہ تم نے کیا ہے یہی فیصلہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد دعا کرنے لگے کہ یا میرے اللہ, اگر اس کے بعد بھی کافروں کی طرف سے کوئی حملہ ہونے والا ہے میرے نبی کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, تو یا اللہ مجھے زندہ رکھنا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہی اب ان پہ حملہ کریں گے تو یا اللہ اب مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے. انصاری صحابی ہے سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی زخم کے اندر ان کی شہادت واقعہ ہو گئی. تو نبی علیہ السلام اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں جیسے بندہ رش کے اندر چلتا ہے, پنجوں کے بل نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زبان پر بھی درود بار بار آنا
صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رش تو نہیں ہے لیکن آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ آج آسمان سے 70,000 فرشتے میرے صحابی سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور سعد کی شہادت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، وفاداری، جان ساری دین اسلام کے لیے میرے بھائیوں قربانیاں، اس سے انسان کو قرب خداوندی ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ آج ہم اکثر مسلمان نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بھائیو ہم اپنی من چاہی زندگی بھی گزاریں، گناہوں پر گناہ بھی کرتے چلے جائیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے چلے جائیں، اور دین اسلام کے لیے کوئی قربانی نہ دیں، نہ اپنی جان، نہ مال، نہ وقت، کچھ بھی نہ لگائیں، اور پھر بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیں۔ میرے بھائیو یہ بہت ہی دھوکے والی بات ہے، یہ بہت ہی ہاں دیکھو نا میرے بھائیو، آپ کے سامنے مثال ہے، کتنی قربانیاں دی اور پھر انعام کیا ملا میرے بھائیو، مقام کتنا بڑا ملا۔ تو بہرحال اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔ انصار مدینہ، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت خاص وصیت فرمائی کہ میرے انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ جب پہلی بیعت کر رہے تھے نا انصار مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر، تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت فرما کے آئیں گے ہم اپنی مال جان سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اے جڑے ساتھی باہر بیٹھے تسی بھی آ جاؤ اندر، یار آ جاؤ، مہربانی کرو اندر آ جاؤ، جزاک اللہ جی، آ جائیں اندر آ جائیں۔ دیکھو نا بھی ایک دین کی محفل کا ادب ہوتا ہے نا کہ ایک بیان کرنے والا یہاں بیٹھا ہوا ہے، سننے والے وہ ماشاءاللہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے آ جائیں اندر آ جائیں، جزاک اللہ، آ جائیں اندر آ جائیں۔ تو بھئی اتنی قربانی تو دے لیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ بھی اندر بیٹھ جائیں، ہیں جی چلو دھوپ میں بعد میں بیٹھ جائیں، جمعہ پڑھ کے جاتے۔ تو توجہ ہے نا حضرات کی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف میں آئیں گے ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، ہمیں تڑپتا ہوا چھوڑ آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار میرے، اے میرے انصار مدینہ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی لوگ اور انصار کی مثال ایسے ہے جیسے اوپر والا کپڑا ہوتا ہے، انصار کی مثال ایسے ہے جیسے اندر والا کپڑا میرا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میری قبر صرف اور صرف مدینہ میں بنے، میں تو چاہتا ہوں کہ میری قبر کہاں بنے، مدینہ میں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں تم سے پہلے آخرت کے اندر جا رہا ہوں اور تم سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جس کا کوئی بچہ فوت ہو جائے وہ قیامت والے دن اپنے والدین کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوتا، یا ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی، یا ان کا بچہ فوت ہی نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور ایسے لوگوں کی میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی سفارش کروں گا کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے رحمت بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دنیا میں بھی نبی علیہ السلام رحمت بن کے آئے اور آخرت کے اندر بھی اپنی امت کے لیے رحمت بنیں گے۔
آخرت کے اندر بھی اپنی امت کے لیے رحمت بنیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے مسلمانوں، مجھے تمہارے اوپر اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم سارے مشرک ہو جاؤ گے، یہ مجھے ڈر نہیں ہے، البتہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا کی فتوحات ملیں گی، تمہارے پاس دنیا زیادہ ہو جائے گی، مال زیادہ ہو جائے گا، اور دنیا کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے تم آپس میں جھگڑنا شروع کر دو گے، تمہارے اندر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، مجھے اس چیز کا تمہارے اوپر ڈر ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، بھائیوں میں، ماں باپ میں، اور والدین کے ساتھ اولاد کے کتنے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں جن کی بنیاد مال اور پیسہ ہوتا ہے۔ اور ادھر سے ہم مسلمانوں کا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ رزاق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس یقین کے باوجود نعوذ باللہ کسی کی زمین پہ، جائیداد پہ، مکان پہ، کسی کے پیسوں پہ قبضہ کر لینا، اس کو مسلمان ایک معمولی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا بندہ بیچارہ فقیر ہے۔ جو کسی کے زمین، مال، جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ فقیر کیسے ہے کہ چلو دنیا میں تو 4 دن وہ بڑی جناب عیاشی سے گزار لے گا، لیکن آخرت میں وہ لوگ جن کا اس نے حق دبایا ہوگا، وہ اس سے نیکیاں، اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکیاں انہیں دو، نیکیاں دیتے دیتے یہ بیچارہ خالی ہاتھ اس کی نمازیں، تہجدیں، ذکر اذکار، صدقے خیرات، حج عمرے سارا وہ لوگ لے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، ان گناہگاروں کو جنت کے اندر ہیں جی۔ قبضہ مافیا ہیں جی، اور اللہ معاف فرمائے بعض لوگ تو اپنے بھائیوں اور اپنے قریبی رشتہ دار ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ناجائز قبضے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھو دنیا کے زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آنکھ بند ہو جائے، لیکن آخرت میں یہ بندہ فقیر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، آخرت میں یہ بندہ فقیر ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے۔ نبی علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا۔ اب توجہ رکھنا ذرا، یہ آخری نبی علیہ السلام بیماری کی حالت میں جو آخری خطبہ دے رہے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ خبردار میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا۔ تو جب نبی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں تو کسی بھی دربار پہ اور قبر پہ سجدہ جائز نہیں۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، جس کا حق بنتا ہو اسی کو دینا چاہیے، جس کا حق بنتا ہو اسی کے حوالے کرنا چاہیے۔ جب نبی علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ حرام ہے تو ہر ولی، ہر پیر، اس کی قبر کے اوپر بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدہ اس کے لیے جس نے پیشانی بنائی، پیشانی کو وجود عطا فرمایا، سجدہ اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے نبی بنا کے بھیجا اور میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب میں فوت ہو جاؤں، میرے وفات کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میری چارپائی سے دور چلے جانا، اللہ کے فرشتے آئیں گے، پہلے وہ جنازہ پڑھیں گے، جبرائیل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، اسرافیل آئیں گے، عزرائیل آئیں گے، اور وہ آ کر میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے سننے بھائیوں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت نبی علیہ السلام کی زبان سے کچھ کلمے نکلے، ان کلموں کی گواہ کون ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے، حضور نے ساری بیویوں سے اجازت لی کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بیماری کے جو دن ہیں یہ حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، عائشہ کے کمرے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ام المومنین امی عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے مسواک کی خواہش فرمائی کہ مجھے مسواک دی جائے، میں مسواک کروں۔ اور مسلمانوں خدا کی قسم ہے ہمیں قدر نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں مولوی بولتے ہیں، بولتے رہیں ہیں جی،
نبی علیہ السلام کی ایک سنت کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں، تو فرض کی کتنی اہمیت ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے نا مسواک کے کتنے فوائد ہیں؟ فرمایا کہ اس کا سب سے چھوٹا فائدہ تو یہ ہے کہ منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی نرم کر کے نبی علیہ السلام کو دی، اور فرماتی ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وفات سے پہلے میرا لعاب دہن نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، حضور نے میری گود میں وفات پائی، میرے حجرے اور کمرے کے اندر وفات پائی۔ اور فرماتی ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابی اسامہ ملنے کے لیے آئے، اسامہ بن زید۔ تو جو رکھنا ذرا، یہ آخری وقت کے وہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے ایک لشکر تیار کیا۔ کس کے لیے تیار کیا؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا۔ کس کے لیے تیار کیا؟ اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑانے کے لیے تیار کیا، ان کے خلاف تیار کیا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے قاصد کو شہید کر دیا تھا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیغام دینے والے کو شہید کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سربراہ اسامہ بن زید کو بنایا۔ اسی وجہ سے ایک یہودی نے یہ کہا تھا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ آخری وقت میں ان کے گھر میں آٹا نہیں، ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں، لیکن اس نبی کے گھر میں تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، وہ نبی لشکر جاتے جاتے تیار کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اگر کسی بھی قوم کو شکست دینی ہو تو اپنے فوج کو پوری طرح مضبوط بنانا چاہیے۔ ہمارے نبی ہمیں جو پیغام دے کر گئے، خدا کی قسم ہے اگر آج مسلمان اس پر کھڑا ہو جائے تو دنیا کا کافر مسلمانوں کے سامنے ایک لمحہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسلمان سمجھتے ہیں ہاں جی کہ عیاشیاں ہی سب کچھ ہیں، اور جناب والا دنیا کی لذتیں ہی سب کچھ ہیں۔ برما والوں کا حالت دیکھ لو میرے بھائیوں، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اس کے بعد ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ کو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، پھر نبی علیہ السلام نے ہاتھ نیچے کر لیے، اسامہ چلے گئے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات نکلے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، فاتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ملازم ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، بیوی بچے ہیں، تمہارے محتاط ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کی روح قبض کرے گا، اگر آپ کہیں گے تو آپ کی روح قبض نہیں کرے گا۔ توجہ رکھنا مسلمانوں، اللہ کے نبی دیکھو آج ہماری آخرت کی کتنی تیاری ہے، ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں تو ان لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، صدیقوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، شہداء کے پاس جانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، شہداء احد کے پاس جانا چاہتا ہوں، شہداء بدر کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں صالحین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ پھر حضور نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور اوپر دیکھ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے میرے اللہ تو میرا سب سے اچھا دوست ہے، سب سے بلند دوست ہے، اللہ تو میرا سب سے بڑا کارساز ہے، اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کو کھانسی آتی ہے، حضور پاک کھانسی فرماتے ہیں، اور اتنے میں نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان پر جو صدمہ آیا، ان پر جو غم آیا، ان پر جو پریشانی آئی، خدا کی قسم ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی تربیت ہی صحابہ برداشت کر گئے، ورنہ جتنی محبت صحابہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، کوئی اور ہوتا تو شاید برداشت نہ کر سکتا، لیکن اللہ
اللہ پاک رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے اوپر آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، عثمان غنی پریشان ہے، کوئی صحابی کہیں کھڑا ہو کے رو رہا ہے، کوئی صحابی کہیں کھڑا ہو کے رو رہا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں، اور سینہ جیسے گھڑا پانی کا بھرا ہوا اچھل رہا ہوتا ہے ایسا سینہ یوں اچھل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسے کلمات کہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کو تسلی ہو گئی، فرمایا میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ یاد رکھو اللہ زندہ ہے اور تمہارا خدا اللہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، اپنے وقت پر وہ دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا ہماری تلواریں دشمنوں کے خلاف ابھی بھی تنی ہوئی ہیں، کوئی بھی دین کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہماری تلواریں اسی طرح ہیں۔ صدیق اکبر نے جب خطبہ دیا تو صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی، صحابہ کرام کو سکون ہو گیا، پھر وہ صحابہ اٹھے اور خدا کی قسم ہے اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دلوں کو روشن کر دیا، نظروں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔